ناظرین السلام علیکم، میں مزمل پاشا آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں شریعت کا نفاذ یا اسلامی نظام کا نفاذ۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہمیں اپنی چینل کو اور اپنے ویڈیوز کو امپروو کرنے کا موقع ملے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت کے اندر شریعت کے نفاذ یا اسلامی نظام کے نفاذ کو لے کر بہت سارا رومانٹسزم موجود ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور قیام پاکستان کے وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس لیے پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اسلامی نظام میں ہے۔ اسی طرح ایک بڑا رومانٹک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا ہی قانون ہوگا۔ یہ نعرے دیکھنے میں بہت دلچسپ اور دلکش ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی کیا امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یا کس طرح کیا جائے گا، اس کا جائزہ ہم آج لیں گے اور اس پر ایک سیر حاصل بحث کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بننے کی وجہ کیا تھی، ایک تو یہ ہم جان لیتے ہیں۔ پاکستان بننے کی وجہ یہ تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب دلی میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تو ہندو اکثریت نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ زیادہ تر زبردستی مسلمان بنائے گئے ہیں، ہندوؤں سے مسلمان بنائے گئے ہیں یا بنے ہیں، ان کو واپس ہندوازم کی طرف ریورٹ بیک کر دینا چاہیے۔ اسی لیے آریہ سماج یا اسی طرح کی دوسری تحریکیں جیسے شدھی اور سنگٹن یہ تحریکیں بنی تھیں، جن کا مقصد بر صغیر سے جو 1000 کے اندر مسلم تہذیب پیدا ہوئی تھی اس کو ختم کرنا اور ہندوازم کو فروغ دینا تھا۔ اور یہ باتیں 1860s اور 70s میں شروع ہو گئی، جب ابھی قائد اعظم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب مسلم لیگ بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ انہی باتوں پر کی وجہ سے پاکستان کا ماغز وجود میں آیا، کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا میں ان کی جو تہذیب ہے یا اسلامی ثقافت ہے جو مسلم رول کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے اس کو خطرہ ہے۔ اور اس میں قیام پاکستان کے لیے پھر بہت سے نعرے لگائے گئے، جس میں ایک نفاذ اسلام کا نعرہ بھی تھا۔ تو جب کوئی تحریک چلتی تو اس میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو اصل مقصد پاکستان بنانے کا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، معاشی اور مذہبی حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کو تحفظ کو انشور کیا جائے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ اسلامی نظام جو کروڈ اسلامی نظام ہے یا اس میں ان کی بہت سارے جو قرون وسطیٰ یا قرون اولیٰ کے تصورات ہیں جو فقہ ہے اس کو نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں سعودی عرب کی یا ایران کی یا ریسنٹلی اب جو نیا فینامنا طالبان کا پیدا ہو گیا اس کی۔ لیکن وہ اس سلسلے میں پاکستان میں جو زمینی حقائق ہیں یا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔
ہم پاکستانی معاشرے پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت کی اوریجن جو ہے وہ انڈین سویلائزیشن کے اندر ہے. ان کے باؤ اجداد کی اکثریت یا تو ہندو تھی یا سکھ تھی. یہ وہاں سے کنورٹ ہو کے مسلمان بنے. اسی لیے پاکستان کی بہت ساری آبادی کے اندر آج بھی بہت ساری ہندوانہ یا انڈین سویلائزیشن کے جو کلچر ہے یا رسوم و رواج ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ کوئی اتنی ان نیچرل چیز بھی نہیں ہے. جب عرب لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ان میں عربوں کے جو قبل اسلام بہت ساری باتیں تھیں وہ موجود تھیں مسلمان ہونے کے بعد بھی. اسی طرح ترک لوگ مسلمان ہوئے تو ان میں بھی بہت ساری وہ رسوم و رواج جو ترکی میں موجود تھی، ترک قوم کا حصہ تھی، موجود تھی. اسی طرح افغانوں میں اور دوسری قوموں میں بھی وہ موجود رہی. آج میں جو پاکستان کے اندر مسلمان ہیں ان میں بہت سارا کلچر ایسا ہے جو کہ انڈین سویلائزیشن سے آیا ہے. اس کے بعد جب مسلمان آئے تو پوری دنیا میں مسلمان پھیلے. 7ویں اور 8ویں صدی میں سب سے پہلے یہاں عرب آئے، لیکن عربوں نے یہاں پر کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں کی. وہ سب سے پہلے تو خلفۂ راشدین کے دور میں سندھ اور بلوچستان کے ساحل پر آئے اور انہوں نے کچھ تجارت وغیرہ کی اور لوگوں کو مسلمان کیا. پھر محمد بن قاسم نے باقاعدہ ہندوستان پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرا. اس نے باقاعدہ حکومت نہیں بنائی اور سندھ اور اس کے یا پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے تک محدود رہا. اس کے 300 سال بعد تقریباً سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، لیکن اس نے بھی ہندوستان میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں بنائی. ہندوستان میں باقاعدہ حکومت 13ویں صدی کے اندر 1206 کے ارد گرد سلطان غوری کے ایک جرنیل سلطان قطب الدین ایبک نے بنائی. اس نے دہلی کو اپنا پایا تخت بنایا اور باقاعدہ پہلی مسلمان حکومت بنائی، اور یہیں سے سلاطینی دہلی کا دور شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عربوں کا جو عروج کا دور تھا وہ گزر چکا تھا. یہ ترکوں کا عروج کا دور شروع ہو گیا. اسی 13ویں صدی کے اندر فال آف بغداد ہوا. بغداد میں جو بنو عباس کی خلافت تھی وہ ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی جو بغداد کے اندر یا مسلمانوں کے اندر جو ایک رواداری، مساوات اور ریسرچ اور تحقیق کا دور تھا، سائنس کی ترقی تھی، علوم و فنون کی ترقی تھی، وہ اس کا ایک بڑا دور ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یہاں پر ایک اسٹیگنیشن اور انرشیا آ گیا. مسلمانوں میں تحقیق کا دور ختم ہو گیا. اور اس دور میں اسلام جو اس ہندوستان میں آیا یا برصغیر میں آیا. یہ دور وہ تھا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت ترکوں کے ذریعے ہوئی. ترکوں کے بعد پھر افغان آئے اور پھر مغل آئے. مغلوں سے پہلے افغانوں تک ہم جو مسلمانوں کا دور حکومت ہے اسے سلاطین دہلی کی حکومت کہتے ہیں. مغلیہ سلطنت کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، جو کہ 1526 میں ہندوستان میں آیا. اس سے پہلے تقریباً 1492 میں مسلمانوں کی جو عربوں کی دوسری بڑی سلطنت یا خلافت تھی وہ اسپین کے اندر وہ ختم ہو چکی تھی. اسپین میں ان کا جو عظیم الشان دور تھا، وہ دور حکومت تھا تقریباً 700-800 سال تک کا، وہ ختم ہو چکا تھا.
اور 1492 میں ہی کالی کٹ کے بندرگاہ پر واسکو ڈی گاما آ چکا تھا، یعنی کہ یورپ میں نشاط ثانیہ یا رینیسانس کا آغاز ہو چکا تھا، جبکہ مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ ان فل سوئنگ تھا، مسلمان تیزی سے زوال کی طرف گامزن تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بر صغیر میں یا ہندوستان میں عظیم الشان مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑی۔ لیکن مغلیہ سلطنت کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مکمل طور پر آٹوکریٹک حکومت تھی۔ ان کا طرز حکومت مکمل طور پر آمرانہ تھا۔ ان میں کچھ اچھی باتیں تھی بھی تو وہ صرف سمبولزم کے طور پر تھا، جس طرح جی مشہور ہے جہانگیر نے اپنے دربار کے باہر زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی اور یہ باتیں تھیں، لیکن یہ اصل چیز نہیں تھی، یہ صرف سمبولزم تھا۔ اصولی طور پر وہ آٹوکریٹک تھے اور ان میں سے بہت سی غیر اسلامی برائیاں بھی آ چکی تھیں۔ وہ شراب بھی پیتے تھے، انہوں نے یہاں لوکل ہندو رانیوں سے شادیاں بھی کی ہوئی تھیں۔ ان میں سے صرف اورنگزیب کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی بہت سارے ہمیں تحفظات ہیں، لیکن اس کا بھی جو طرز حکومت تھا وہ آٹوکریٹک ہی تھا۔ تو یہ وہ ادوار تھے، اور اسی دور کے اندر ہم مغلیہ سلطنت کے اندر دیکھیں، مغرب میں نشاط ثانیہ عروج پر تھی، وہاں ریسرچ ہو رہا تھا، یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، اور یہ لوگ اپنے شغل میں لگے ہوئے تھے، جس کا ایک ریپریزنٹیشن ستیہ جیت رے کی مشہور فلم شطرنج کے کھلاڑی میں بھی کیا گیا ہے۔ تو اسی دور میں، اسی ماحول کے اندر بر صغیر کی بہت ساری آبادی مسلمان ہوئی۔ اب یہ آبادی کیسے مسلمان ہوئی؟ ان میں سے بہت سارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا، لیکن اس میں بھی پوری حقیقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو اولیاء کرام تھے ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت لی اور مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ علماء کرام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، لیکن ان میں جو اسلام کا اصل رنگ تھا، جو کہ 7ویں 8ویں صدی سے شروع ہو کر 12ویں 13ویں صدی تک رہا، اس میں اس کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ یہ مکمل طور پر آٹوکریٹک اور تقلیدی قسم کا ماحول تھا جس کے اندر یہ مسلمان ہوئے۔ اسی چیز کو اقبال نے اپنے ایک مصرعے میں کہا ہے، مسلمان جو ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے، کشتہ سلطانیوں پیریو سلطانیوں ملائیت، کشتہ پیریو سلطانیوں ملائیت، یعنی کہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں وہ پیری مریدی، سلطانی یا فیوڈلزم یا بادشاہت اور ملائیت کا مکسچر ہے، اور اس جو مکسچر کے اندر جو تحقیق کا جذبہ ہے، رواداری کا جذبہ ہے یا جمہوریت پسندی ہے، وہ کافی حد تک ختم ہو گئی تھی، اور اس ماحول کے اندر یہ مسلمان ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو پھر یہاں انگریز آ گئے۔ انگریز یہاں اپنا طرز حکومت لے کے آئے، اپنا نظام لے کے آئے۔ اس میں جو اہم حصے تھے، اس میں پارلیمانی جمہوریت تھی، جس میں اہم پوائنٹ جو ہیں وہ اپنا بیوروکریٹک سسٹم، بیوروکریسی کا نظام لے کے آئے، جوڈیشری کا نظام لے کے آئے، فوج کا نظام لے کے آئے، اور باقی دوسری بہت ساری چیزیں بھی انگریز لے کے آئے۔ اور پاکستان کا موجودہ نظام انہی ویلیوز پر مبنی ہے۔ پاکستان کا فوج کا نظام، بیوروکریسی کا نظام، پارلیمانی سسٹم، جوڈیشری کا نظام، یہ انگریزوں سے ہی مستعار لیا گیا ہے۔ چنانچہ پاکستان کے اندر مغربی نظام کے بھی بہت سارے عوامل یا ہمیں مظاہرے ملتے ہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستانی کلچر جو ہے
وہ 3 تہذیبوں پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے انڈین سویلائزیشن، پھر جو اسلامی تہذیب یا یہاں پر 1000 سال میں وجود میں آئی، اور پھر مغربی تہذیب یا انگریزی تہذیب۔ اب پاکستانی کلچر ان تینوں تہذیبوں کا مکسچر ہے، جس میں کہ بلا شبہ نمایاں رنگ اسلام کا ہے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو اسلام، جسے ہم اسلام کہتے بھی ہیں، یہ سارا ملوکیت کا دور ہے، یہ تقلید کا دور ہے، یہ آمریت کا دور ہے۔ اس میں اس دور میں مسلمان ہوئے جب تحقیق ختم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کا جو لوکل زبانوں میں، فارسی میں یا اردو میں بھی ترجمہ بہت دیر بعد ہوا، اور اس کی تشریح بھی اسی طرح کی جاتی تھی جیسے ملا کہتا تھا۔ اس ماحول کے اندر مسلمان یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی زندگیاں اسلام کے سانچے میں ڈالی۔ تو اب اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنا ہے تو ان تمام عوامل کو زیر نظر اپنی نظر کے اندر رکھنا ہوگا۔ آپ 10ویں یا 11ویں صدی کی فقہ کو آج کے حالات پر ایز اٹ از نافذ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ اسلام کی روح سے عورت کی گواہی عادی ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جج بھی عورت ہے، عورت وکلاء بھی ہیں، عورتیں سرکاری محکموں میں کام بھی کرتی ہیں، بینکوں میں بھی کام کرتی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں۔ تو اگر عورت کی گواہی عادی ہے، ایک جج عورت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ عورت وزیر اعظم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسٹیٹ بینک کی گورنر کیسے بن سکتی ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کسی چیز کے ساتھ اگر رومانٹسزم میں اٹیچ ہو تو وہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ آئیڈیلزم اگر گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتا تو اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہی آئیڈیلزم پر پریویل کرتی ہیں۔ اگر جہاں تک اسلامی تہذیب کے تحفظ کی بات ہے تو پاکستان میں اسلامی تہذیب کا تحفظ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اردو زبان پاکستان کی قومی زبان ہے۔ پاکستان بنانے کی وجہ، ایک بڑی وجہ اردو زبان کا تحفظ بھی تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ 1857 کے بعد فوری بعد اردو ہندی کا تنازع شروع ہو گیا تھا، اور ہندوؤں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہندی کو اردو کی جگہ عدالتوں اور دفاتر میں رائج کیا جائے۔ یہیں سے دو قومی نظریہ شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر شراب عام نہیں ہے، جوا عام نہیں ہے، کیسینوز نہیں ہیں، نائٹ کلبز نہیں ہیں، یہاں پورک نہیں مل سکتا۔ ابھی ریسنٹلی بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گے کپلز کو ریکگنائز کر لیا جائے، یا ہومو سیکسولیٹی یا ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے دی جائے۔ لیکن پاکستان میں تو یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ اسلامی تہذیب تھی جس کے تحفظ کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ لیکن اگر آپ یا تھیوکریسی چاہتے ہیں، جس طرح کے طالبان کا نظام ہے یا ایران میں ہے، یا بہت سارے لوگ سعودی عرب کی مثالیں دیتے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں مغربی طرز کا، یا جس طرح بہت سارے لوگ ترکی کا یا کمال اتاترک کی مثال دیتے ہیں، اس طرح کا نظام بھی نہیں آ سکتا۔ نہ تو یہاں مغربی انتخاب پسندی
یا لبرل انتہا پسندی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہاں مذہبی انتہا پسندی نافذ کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر پاکستان کے اندر ان دونوں نظاموں کے درمیان میں ہمیں چلنا پڑے گا اور ایک ماڈریٹ سسٹم لے کے آنا پڑے گا۔ آپ کوئی بھی نظام انواع یا اندھی تقلید کے ساتھ نافذ نہیں کر سکتے۔ آپ قرون اولیٰ یا قرون وسطیٰ کی شریعت آج کے پاکستان میں ایز اٹ از نافذ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر غیر اسلامی شعار یا غیر اسلامی کلچر عام نہ ہونے پائے، جس کی مثالیں میں نے پہلے دی۔ پاکستان کے اندر شراب نہیں ہو سکتی، جوا نہیں ہو سکتا، قرآنی فحاشی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایز اٹ از جو شریعت ہے وہ آپ نافذ کر دیں۔ کہ اگر کسی دور میں شراب پینے پر 80 کوڑے مارے جاتے تھے تو آج بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں وہ تہذیب ہوگی جو کہ یا وہ نظام ہوگا جو کہ ہمارے اصل تہذیب کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ وہ ہماری اصل تہذیب کیا ہے؟ اس میں انڈین سویلائزیشن بھی شامل ہے، اس میں اسلامی دور حکومت کے جو کلچر ہے وہ بھی شامل ہے، اور وہ ڈومینیٹنگ کلچر ہوگا، اور اس میں جو مغربی کلچر جو ہم نے لیا ہے، جو بھی ہمارا نظام اس وقت چل رہا ہے وہ بھی شامل ہے۔ ان تینوں کو آپ مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، یا کسی دو کو نکال کے صرف اسلامی نظام نافذ کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ تو اس میں کی پوائنٹ یہ ہے کہ آئیڈیالزم اسی وقت اپلیکیبل ہو سکتا ہے یا پریکٹیکل ہو سکتا ہے اگر وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کھاتا ہے۔ اگر وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کھاتا تو وہ آئیڈیالزم ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف کتابوں میں ہی رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہی پریویل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور چیزوں کو ان کی اصل جگہ پر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔